الرحمن الرحیم عزیزان من، آپ کو میجر عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ آج کے اس لائیو سٹریم سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 3 جنوری ہے۔ عزیزان من، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا، بلکہ کور کمانڈر کانفرنس جو 26 اور 27 کو ہوئی، اس سے ہفتے سے بھی زیادہ میں نے آپ کو وقت پہلے خاموش مجاہدوں کی طرف سے آپ کو میں نے اطلاع بھی دی، اور میں نے آپ سے سجیشنز بھی مانگی تاکہ وہ سجیشنز جو ہیں وہ جو آپ کی آرمی ہائی کمانڈ ہے ان تک پہنچیں کہ کور کمانڈر کانفرنس متوقع ہے 26-27 تاریخ کو، اور اسی طرح وقوع پذیر ہوئی۔ میرے پاس اس کی تفصیلات موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تقریباً 40 پوائنٹ ہے، میں جلدی ان کو شیئر کروں گا۔ کچھ چیزوں کے اوپر شاید مزید ڈسکشن کی ریکوائرمنٹ ہو تو وہ اس لائیو سٹریم میں تو نہیں، اگر ضرورت ہے ایک آدھ پوائنٹ پہ تو اس پہ میں بعد میں بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے ایک انتہائی بری خبر مجھ تک پہنچی ہے خاموش مجاہدوں کی طرف سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ISI میں ایک اندرونی جنگ بھی جاری ہے، حرام خوروں اور مار خوروں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بہت بری خبر یہ ہے کہ ISI کا ایک بہت ہی دلیر مارخور، جو ISI کا سینئر انٹیلیجنس آفیسر، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سینہ سپر تھا، اس نے القاعدہ کے خلاف بھی بہت سی کارروائیوں کے اندر جو ہے وہ اہم ترین کارنامے سر انجام دیے۔ کاؤنٹر ٹیررزم اسپیشلسٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری ISI میں جانا جاتا تھا۔ اصل مارخور اس کی آج جو ہے وہ کچھ شہادت ایک ٹارگٹ کلنگ کے اندر ہو گئی ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں، جس کے لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کی مغفرت، تو شہید کے جو درجے ہیں وہ تو اللہ نے بہت اونچے لکھے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کی سپورٹ میں آپ ضرور بات چیت کریں۔ نوید صاحب جو ہیں وہ بہت ہی عظیم آدمی تھے، اور نوید صاحب کے بارے میں مجھے تمام تر جو خاموش مجاہد ہیں، مختلف ذرائع ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، کسی ایک نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ نہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، ہر کسی نے ان کے بارے میں بہت جو ہے وہ تعریفیں کی ان کی کہ بہت عظیم اور زبردست بندہ تھا، جو کہ ابھی شہید ہوا ہے۔ مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ نیوز نہیں آ رہی ابھی، تو میں نے اس لیے آپ کو پہلے بہرحال بتا دی ہے، میں اس پہ ٹویٹ کر چکا ہوں۔ کور کمانڈر کانفرنس کے فیصلوں کے اوپر چلتے ہیں جلدی کوئک۔ سب سے پہلے 40 ہیں کیونکہ میں اس لیے ذرا کوئک کروں گا۔ سب سے پہلے جی DGI نے جو ہے وہ ڈیٹیل پریزنٹیشن دی جو ہاؤس کو، کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور جو سیاسی جمود قائم ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی، اور انہوں نے جو ہے اس کے علاوہ جو قومی سلامتی کو درپیش جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن کی، اور اس کے علاوہ نظریاتی مسئلے جو اس وقت پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں، سیاسی نظریاتی مسئلے، ان کی وجہ سے جو اس وقت مسائل درپیش ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور فوری طور کے اوپر ملک کو درپیش جو ہے وہ مسائل، اکانومی کو مسائل اور ملک کی معیشت کو اور قومی سلامتی کو درپیش مسائل کے اوپر بات کی۔ نمبر 2، DGI نے بریف کیا فورم کو، ہندوستان کی طرف سے میزائلز کی جو ڈپلائمنٹ کی گئی ہے پاکستان کی طرف، ان کے اوپر DGI نے بریف کیا، اور بتایا گیا کہ جو ہندوستان یہ حرکتیں کر رہا ہے پورے کے پورے اپنے پاکستان ہندوستان بارڈر کے اوپر، اس کی کیا ریپریکشنز ہو سکتی ہیں، یہ انتہائی اہم بات ہے پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق۔ نمبر 3، انڈین پروپیگنڈا جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے پاکستانی فوج کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں نے بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ ISI اس پروپیگنڈے کا جواب دینے میں، کاؤنٹر نیریٹو دینے میں، جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے مخالف ہندوستان کی طرف سے، اس کا مخالف بیانیہ بنانے میں ISPR کیوں کامیاب نہیں ہے، ISPR کی کیا مجبوریاں ہیں، وہ ڈسکس کی گئیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نمبر 4، اسی سلسلے میں فوج کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کی جو مہم چل رہی ہے اس کو جو ہے ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ کنڈیم کیا گیا کور کمانڈر کی طرف سے۔ ہاں البتہ یہ سر ایشو تب ہوتا ہے، میں اس کے اوپر جواب دیتا چلوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا امیج جو ہے وہ فوج کے امیج سے جڑا ہوا ہے، اور جنرل باجوہ کے امیج کو بچانے کے چکر میں پوری فوج ڈبوتے ہیں باجوہ اور باجوہ کی باقیات کو ڈبونے کے لیے، تو پھر اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، یہ تو آپ کو بہرحال پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا پورے کے پورے ملک میں ایک انتشار کی ایک صورت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور ملک کا جو معاشرے کا جو ایک اتحاد ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کا پارا بکھر گیا ہے، اور پاکستان میں جو اتحاد ہے وہ اس میں کمی پیش آ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ اس میں گوربان میں بھی جھانکا گیا، میرے خیال میں اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ نمبر 6، اب یہ بڑا مزے کا پوائنٹ ہے۔ نمبر 6 انہوں نے کہا جی کہ پاک فوج نے تمام تر سیاسی سرگرمیوں سے اپنا جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیا ہے، جس کی وجہ سے فوج کے امیج میں ایک بڑی زبردست قسم کی کہا گیا کہ
بہتری آ رہی ہے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے عزیزان من جو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سیاسی جوڑ توڑ آئی ایس آئی مسلسل کر رہی ہے۔ کراچی کے اندر متحدہ ایم کیو ایم، پی ایس پی، فاروق ستار گروپ، واوڈا وغیرہ سب کو اکٹھا میٹنگ سیف ہاؤسز کے اندر ہو رہی ہیں۔ ملتان میں میٹنگ ساؤتھ پنجاب کے لیے ہو رہی ہیں، لاہور میں میٹنگ سینٹرل پنجاب کے لیے ہو رہی ہیں، سیف ہاؤسز کے اندر آئی ایس آئی کے اسلام آباد میں ہو رہی ہیں۔ یہ ذرائع کا دعویٰ ہے جو آئی ایس آئی کے اپنے اندرونی ذرائع موجود ہیں۔ تو پھر پاک فوج یہ کیوں کور کمانڈرز کو بتایا گیا کہ سیاست میں دخل بند کر دیا؟ تو ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایس آئی پاک فوج نہیں ہے۔ آئی ایس آئی میں اگر پاک فوج کے افسران جاتے ہیں وہ تو ڈیپوٹیشن کے اوپر جاتے ہیں، سیکنڈمنٹ کے اوپر جاتے ہیں، منسٹری آف انٹیریئر میں، وزارت داخلہ میں۔ تو یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی مار دی جا رہی ہے۔ پھر اگر اس طرح ہے تو سر پھر ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بریفنگ کیوں دی بیٹھ کے کور کمانڈر کانفرنس میں؟ اور آپ نے جو توسیع کے فیصلے دیے ہیں اسی کانفرنس کے اندر آئی ایس آئی کی توسیع کے میڈیا ونگ کے، وہ کیوں دیے گئے؟ یہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں جن کے اوپر علیحدہ ڈسکشن کریں گے، بڑی لمبی پہلے لسٹ ہے، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ نمبر 7 کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے ان کو یہ اپنی جو ہے وہ تدبر دکھانا چاہیے اور ان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں تمام تر سیاسی قائدین کے اس کے بعد جو ہے کانفرنس کے بعد بیان آئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان سے، جس طرح عمران خان نے بھی کہا کہ برین ڈرین نہیں ہونا چاہیے، پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، واپس پاکستان میں رہیں، جو پاکستان کے بہتری کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں متفق ہیں کہ معیشت کو جو نقصانات پہنچ رہے ہیں، جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نمبر 8 یہ کہا گیا کہ جو گورننس کی کمی ہے، بیڈ گورننس ہے، اس کی وجہ سے پورے کا پورا ملک، معاشرے کے اندر وائلنس بڑھ رہا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، کوئی اس میں دھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ نمبر 9 کہا گیا کہ افغانستان کی طرف سے جو چمن بارڈر کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے پروگرس ڈسکس کی گئی، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیا سزا دی گئی ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اور اس کے اوپر بھی فیصلہ لیا گیا کہ اس کے اوپر ہم نے اسٹرکٹ پالیسی جو ہے وہ ابھی اپنانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کوئٹہ بم دھماکے میں بتایا گیا نمبر 10 کے جی تحریک طالبان پاکستان جو انوالو ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ امریکہ کا انٹرسٹ بڑھتا ہوا ریجن کے اندر ڈسکس کیا گیا۔ امریکہ بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ دکھا رہا ہے ریجن کے اندر۔ اس کے بارے میں آگے چل کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ویپنز بھی امریکہ سے لینے کی، اسلحہ بھی لینے کی بات چیت ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ ہم اسٹریٹجک کمپلشنز یا جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم دوبارہ امریکی کیمپ کے اندر جو ہے وہ جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے موجودہ طور کے اوپر کم از کم۔ میں معافی چاہتا ہوں، گلا میرا بڑا سا خراب ہے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے تمام کے تمام فورم کو بتایا کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہے وہ افغانستان گئی تھی، تحریک طالبان افغانستان سے ملی، لیکن انہوں نے جواب جو ہے وہ بڑا لیوک ورم قسم کا دیا، کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ اب یہ خاتون کو آپ بھیج تو وہاں پہ رہے تھے، اور وہ بڑی بسم اللہ سو بسم اللہ وہ آپ کو انہوں نے بھیجا بھی، اور انہوں نے وہاں کا کلچر نارملی ایران جا کے فالو کرتی ہیں، ادھر انہوں نے فالو نہیں کیا، تو اس کے بعد آپ کس قسم کا رسپانس ان سے مانگ رہے تھے تحریک طالبان افغانستان سے؟ لیکن بہرحال یہ میں کوئی طالبان اپولوجائزر نہیں ہوں یہاں پہ، نہ میں اس قسم کی کوئی بات کروں گا، لیکن یہ ایشو بہرحال موجود، یہ ڈسکس کیا گیا اور بتایا گیا کہ ٹھنڈ کرائی ہے افغانیوں نے ہنا ربانی کھر کو۔ نمبر 13 یہ ابھی اہم ترین معاملہ ہے۔ نمبر 13 شاید منحوس لفظ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کے لیے لکی ہوتا ہے، لکی فور سم، ان لکی فور سم۔ نمبر 13 یہاں پہ پاکستانی قوم کے لیے ان لکی نمبر کے طور کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کور کمانڈر کانفرنس میں کیا گیا کہ اگست 2023 سے پہلے کسی قسم کے انتخابات جو ہے وہ نہیں کرائے جا سکتے۔ جی اس کو آپ، یہ کور کمانڈر کانفرنس میں میرے ذرائع کا دعویٰ ہے، یہ میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ جی ایچ کیو کے اندر جو افسران ہیں، جی ایچ کیو سے باہر افسران ہیں، ابھی تک منٹس آف کانفرنس میرا نہیں خیال نکلے ہیں، تو ظاہری بات ہے جن کے پاس ایکسیس ہے انفارمیشن کی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگست 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا۔ نمبر 14، اور اس کو ایک جگہ سے میں نے کراس ویریفائی بھی کیا ہے، لیکن بہرحال مزید بھی اس کے اوپر جو اطلاعات آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ نمبر 14 ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے اوپر بات کی گئی، اور سینئر کور کمانڈرز نے میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی شدید مخالفت کی، اور جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، یہ اہم بات ہے۔ نمبر 15 جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اور ایویلیشن نے لو انٹینسٹی کانفلکٹ، جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس کے اوپر اپنی ٹریننگ کی بریفنگ دی کہ ہم کس طرح تیاری کر رہے ہیں، کہاں تیاری کیا کر رہے ہیں، وہ میں ڈیٹیلز قومی سلامتی کی وجہ سے پبلک نہیں کر سکتا، میرے پاس موجود ہیں بہرحال۔
नंबर 16 फिर दोबारा हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने ब्रीफ किया कि किस तरह अफगानिस्तान पार से जो बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान में सिग्नल टावर लगाए गए हैं ताकि मोबाइल 15 से 20 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के काम कर सके अफगानी सिमों के ऊपर। मैंने आपको बताया था उन सिग्नल्स को जैम करने के लिए जो है वो जर्मनी से इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है। मजीद टेक्निकल डिटेल्स भी हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनको बताना चाहिए यहाँ पे। बैरल जैमर्स आ रहे हैं, उनको जैम किया जाएगा। नंबर 17 जो CSD के अंदर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में फौजियों को रिबेट मिलता था, डिस्काउंट मिलता था, बचत उनकी होती थी, वो कैंसिल, उसको जो है वो उसमें कमी कर दी गई है। इस वक्त माशी सूरत हाल की वजह से मजीद मुश्किलात तो फौजियों की बढ़ेंगी, लोगों की बढ़ेंगी, लेकिन बहरहाल फौज इसको सस्टेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो हाउसिंग आर्मी ऑफिसर हाउसिंग स्कीम है उसके ये रेट बढ़ाना चाहते थे। कोई 1 करोड़ 25 लाख टर्मिनल पेमेंट जमा करानी पड़ती है, वो 1 करोड़ 45 लाख करना चाहते थे, उसका अप्रूवल नहीं दिया। उसके अलावा डिसीजन ये किए जो है कि कहा जा रहा था कि नॉन कॉम्बिटेंट बैटमैन जो हैं, जो सिविलियन लड़के अफसरान को अर्दली के तौर के ऊपर वो बराह रास्त भर्ती करते हैं, उनको खत्म किए जाने के ऊपर डिस्कशन होनी थी लेकिन वो फैसला मौखर कर दिया गया है। नंबर 20 अगले साल फौज की तनख्वाह में माफी चाहता हूं, किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, ये फैसला किया गया है। नंबर 21 पेट्रोल जो है वो स्टाफ कार्स का, वो उसमें उसकी तादाद में कमी कर दी गई है और पेट्रोल जो है वो पेट्रोल की क्वांटिटी ब्रिगेडियर्स के लिए भी कमी कर दी गई है। पहले कहा जा रहा था कि स्टाफ कार्स ब्रिगेडियर से ले ली जाएंगी, लेकिन अभी कहा गया है कि नहीं, पेट्रोल की जो है वो क्वांटिटी कम कर दी गई है। तो उसके अलावा जो है ये कहा जा रहा है कि नंबर 22 एडजुटेंट जनरल ने 2200 अफसरान को निकाला था, आपको पता है जबरी तौर के ऊपर। मैंने इशू बहुत दफा डिस्कस किया, रेज किया। बाजवे ने 2200 अफसरान को, जिन्होंने आवाज़ हक बुलंद की मुख्तलिफ मौके के ऊपर, उनके ऊपर सजा के तौर के ऊपर उनको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया था। उनके बारे में बड़ा ये मुस्बत और खुशाइंद फैसला हुआ है कि जनाब इनको जो है वो इनकी बहाली की जाएगी, इनको जो है इलाज की सहूलत भी इनको, इनके बच्चों को फराम की जाएगी और इनको जो है वो आर्मी ऑफिसर हाउसिंग स्कीम का घर भी मुहैया किया जाएगा अगर ये उसके मेंबर्स थे तो ये भी उनको जारी बात है पेमेंट उसकी करनी पड़ेगी, लेकिन ये फैसिलिटी उनकी बहाल की गई है। नंबर 23 अहम तरीन बात है जो कि इसके ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। सलीम साफी साहब ने भी अपने जरगा प्रोग्राम में मेरे खिलाफ इसके ऊपर बात की, मुख्तलिफ मेरे ऊपर प्रोपेगेंडे का तूफान जो है तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। उसके ऊपर बातचीत हुई कि MS ब्रांच ने ये बताया, मिलिट्री सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया कोर कमांडर्स को कि एक बहुत बड़ी तादाद अफसरान की, जिनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई गई, कोर कमांडर्स को एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई गई, कि उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद है, उन्होंने रिजाइन कर रखा है, एग्जैक्ट फिगर कोट ही नहीं की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलिट्री सेक्रेटरी को और कोर कमांडर्स को कोई ऑर्डर दिए, क्योंकि कोर कमांडर इस बात के ऊपर कन्विंस थे कि अगर इन अफसरान ने अपने इस्तीफे वापस ना लिए, इसके ऊपर मैं कर चुका हूं ऑलरेडी वीलॉग, तो उनको पूरी कोटी नहीं, एक आना भी नहीं दिया जाएगा फौज से और उनको बिल्कुल फारिग किया जाएगा। वो तो सर उन्होंने पहले ही जो है 7 सर्टिफिकेट लगा के दिए में कि दे आर विलिंग टू रिजाइन द कमीशन विदाउट टर्मिनल बेनिफिट्स, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो। ये हजारों के अंदर मैंने आपको कहा था तादाद है, 5000 के ऊपर एक सीनियर जूनियर ऑफिसर्स कहते थे, सीनियर कहते थे नहीं 4400 से 4800 के दरमियान एक्यूमुलेट हुई हुई है। तो ये उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, इतनी बड़ी तादाद है तभी यहाँ पे डिस्कशन चली है। नंबर 24 चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने ब्रीफ किया पूरे फोरम को कि ISPR जो है वो किस तरह इंफॉर्मेशन ऑपरेशन खुफिया तरीके से चलाएगी, क्लैंडस्टाइन मीडिया ऑपरेशन चलाएगी, इन्फो ऑप्स चलाएगी। और उसके अलावा ये एम्फसाइज किया गया कि DGISPR जो है वो मीडिया के साथ कम से कम जो है वो बातचीत करेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे DGISPR। और ये जो है बराह रास्त जो लफाफियों के साथ बातचीत की जाती है उसको भी कम करेंगे। और ISI के मीडिया विंग को, M विंग को, जिसको आज तक इतनी खास अहमियत नहीं दी जाती, इसलिए उसके ऊपर जो है एयरफोर्स या नेवी का जर्नल लगा देते हैं, उसकी तोसी की जाएगी और उसको फ्रंट रोल के ऊपर रखा जाएगा मीडिया मैनेज करने के लिए। इसका एक बड़ा तरीका है मीडिया मैनेजमेंट का, इसके ऊपर अलहदा कोई वीलॉग में लाइव स्ट्रीम में बहस कर लेंगे। इनका एक मखसूस तरीका है, मैं उसके ऊपर पहले बात तो बहरहाल कर चुका हूँ, एक वीडियो मौजूद है, लेकिन तफसील में कि किस तरह मीडिया मैनेजमेंट होती है
اور یہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. میڈیا کو تو ایم ونگ کو تو پہلے بھی کہا گیا تھا کیونکہ کام ہی میڈیا ونگ کا ایم ونگ کا یہ ہے, لیکن انٹرنل ونگ وہاں پہ درمیان میں پھر ڈرٹی ہیری اپنی ٹانگ اڑاتا ہے, کیونکہ جو چینل مالکان ہیں ان کے ساتھ تعلقات اس کے سیکٹر کمانڈر کے ہیں, تو وہ اپنی چودراہٹ کے اندر ایم ونگ کو شیئر نہیں کرنا چاہتے. اپنے چودراہٹ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ, ہم کرا کے دیں گے, کون سا کام کرانا ہے. براہ راست ان کو بات ہی نہیں کرنے دیتے. تمام دنیا کے اندر میڈیا مینجمنٹ تو کی جاتی ہے نا جی, امبیڈڈ میڈیا بھی ہوتا ہے, تمام افواج پوری دنیا کے اندر میڈیا مینجمنٹ کرتی ہیں, لیکن اس کا ایک پراپر میکینزم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اس میکینزم کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, مینپولیٹ کیا جا رہا ہے, اور جس کا کام ہی نہیں ہے وہ کر رہا ہے. اگر کرنا بھی ہے تو ایم ونگ کو کرنے دیں, انٹرنل ونگ کیوں درمیان میں انگلیاں دیتا ہے بار بار, صرف اس لیے کہ بدماشی آپ کی ہے پاکستان کے اندر, اور آپ سے کام ہوتے ہیں چینل مالکان کو اور لفافیوں کو اور صحافیوں کو, اور آپ ان کی ٹوسٹ ٹیل کر سکتے ہیں اور آپ ان کو اٹھا کے ننگا کر کے مار سکتے ہیں, جمیل فاروقی جیسے لوگوں کو اور عمران ریاض کے اوپر مقدمے کر سکتے ہیں. انٹرنل ونگ نے کرایا ہے نا جی, اس لیے آپ یہ اپنی چودراہٹ قائم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال فیصلہ کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے یہ کیا ہے کہ آئی ایس آئی ایم ونگ کی توسیع کی جائے گی, اور یہ فرنٹ رول ابھی ادا کریں گے. دیکھتے ہیں یہ امپلیمنٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے, جتنی زیادہ ریزسٹنس مل رہی ہے آرمی چیف کو, اس میں یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. نمبر 25, ایکسپینشن کی جائے گی آئی ایس آئی اور ایم آئی سیٹ اپس کی, جو وائڈ اس کی جو ہے اپروول دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف نے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی ایس آئی اور ایم آئی کی ڈیٹس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ قائم کرنے کا اپروول دیا ہے. نمبر 26, چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ جی بچت کی جائے تمام کی تمام فارمیشنز کے اندر. نمبر 27, ڈی جی ایم آئی جو ہیں, ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس, انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے پورے کے پورے ملک کے اندر, تمام کینٹس کے اندر, خصوصی طور کے اوپر افسران کے اوپر جو انٹیلیجنس کرتا ہے 408 انٹیلیجنس بٹالین, اس کی جو ہے مزید ایکسپینشن کی جا رہی ہے. اس کی ڈیٹس کو ہر چھوٹی چھوٹی جگہ بڑی جگہ کے اوپر پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ایک ایک افسر اور اس کی فیملی کے اوپر نظر رکھی جا سکے. اور اس کے علاوہ نمبر 28, ایڈجوٹنٹ جنرل نے بتایا کہ جی عسکری کالونیز جو ہیں ان کی رینوویشن کی ہے ریٹائرڈ آفیسرز کے لیے. آرمی چیف کو بتایا بڑا اچھا کام کیا ہے جی, ایڈجوٹنٹ جنرل نے ان کی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ ویٹرن کمیونٹی اس کی بڑی تعریف کر رہی ہے. ان سے پیسے بھی نہیں لیے گئے, اور ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ کی اپنی جو کمائی ہے اس کے اندر سے لگا کے رینوویشن کی گئی ہے. ٹیکس ریگولر دیتے ہیں, ویسے چارجز پے کرتی ہیں, ہاؤسنگ کے چارجز بھی پے کرتے ہیں ریٹائرڈ آفیسر جو رہ رہے ہیں, لیکن بہرحال ان کو مثبت ان کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایڈجوٹنٹ جنرل نے بریف کیا کہ دوائیوں کی شارٹیج ہوگی ہے جی سی ایم ایچ کے اندر, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کی دوبارہ سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, کیونکہ اس کے اوپر فوج کے خلاف بہت سا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. انہوں نے بین لگایا تھا جنرل باجوہ نے, ان کی بات کی جا رہی ہے. نمبر 30, ڈی جی آئی ایس آئی نے بریف کیا فورم کو کہ یہ جو جبری ریٹائرڈ افسر ہیں, جبری ریٹائرڈ افسرز کی بات ہو رہی ہے جن کو باجوہ نے ڈسمس کیا تھا اور جبری ریٹائر کیا تھا, 2200 افسران کی بات ہو رہی ہے جن کی بحالی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. ان لوگوں کو جی کولیبریشن وہ کریں انڈین آرمی اور را کے ساتھ مل کے, جو ہے وہ فوج کے خلاف ان کو استعمال, پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہ بات کی گئی درمیان میں ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے. 31 نمبر کے اوپر جی جو ہمارے پشاور کے کمانڈر ہیں انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ فوری طور کے اوپر جو فینس ہے $532 ملین لگا کے باجوہ نے جو فینس لگائی تھی جو ذرائع کے دعوے کے مطابق, اس کے اوپر کرپشن کی جو انکوائری ہو رہی ہے اس وقت, اس کو جلد از جلد ریپیئر کرنے کی فوری ضرورت ہے, اور کاؤنٹر آئی ڈی میئرز, ریموٹ کنٹرول بم دھماکوں کے خلاف میئرز دینے کی جو فوری ضرورت ہے, اس کے اوپر جو ہے اگلا اس کو سیڈو پلان کہتے ہیں, CIDO پلان کہتے ہیں. سیڈو پلان جو ہے وہ آئی جی آرمز نے پریزنٹ کیا اور اس کو سپورٹ کیا ڈی جی انجینئرز نے. اس کے علاوہ نمبر 33, راولپنڈی کے کور کمانڈر نے جو ہے وہ پوری ایل او سی کے اوپر 10 کور کے اوپر جو پوری ایل او سی کے اوپر بنکرز ہیں ان کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے, ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر گفتگو کی وہ ایک موضوع چلتا رہتا ہے. ساتھ ساتھ 34 نمبر, چیف آف لاجسٹک سٹاف نے کچھ چند ایک ویپن سسٹم ہے, میں اس کی ڈیٹیل میرے پاس لکھی ہوئی ہے لیکن وہ میں قومی سلامتی کی وجہ سے ان سسٹمز کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. ان کی جو ہے وہ ان کے اندر بہت سے ایشوز آ رہے ہیں, ان کو انہوں نے ڈسکس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کے اوپر انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ چیف آف جنرل سٹاف نے کہا کہ جو آپ لسٹ پریپیئر کریں, تمام کور کمانڈرز کو کہا کہ آپ کو جو لو انٹینسی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو آپ کو ویپنز چاہیے, جس قسم کا اکوپمنٹ چاہیے, وہ ہم امریکہ سے ہم نے لینا ہے. تو طریقے طالبان پاکستان کے خلاف جو جنگ ہم نے لڑنی ہے, امریکہ میں میرے خیال میں اکوپمنٹ دینے پہ تیار ہوگا, تبھی وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے ہم نے لینا ہے, وہ ہم بتائیں کون سا لینا ہے.
तो अमेरिका से इक्विपमेंट लिया जाएगा। इसका मतलब है नंबर 36 रावलपिंडी कोर कमांडर ने जो है उनको ये कहा गया कि वो तमाम पिंडी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बीफ अप करें। कमांडर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म को कहा गया कि वो मॉक एक्सरसाइजेस करें रावलपिंडी की तमाम चेक पोस्ट के ऊपर। उसके अलावा नंबर 37 जो है वो क्विक रिएक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट तमाम हसास जगहों के ऊपर जो है उसकी डिप्लॉयमेंट के ऊपर बात की गई है और जो फैसला लिया गया है। नंबर 38 आर्मी पब्लिक स्कूल की जो फीस है वो नहीं बढ़ाई जाएंगी जून 2023 तक। इस फाइनेंशियल ईयर में लोगों को ये बड़ा इशू बना हुआ था, ये इशू मैंने रेज कराया था आप लोगों के थ्रू। आप लोगों ने कहा था फीस नहीं बढ़नी चाहिए, कोर कमांडर्स तक ये बात पहुंची और बहुत से फैसले उस आपकी सजेशन के सिलसिले में लिए गए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फौजियों के बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ते, बहुत बड़ी तादाद सिविलियंस की जो है मिडिल क्लास फैमिलीज की भी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। जून 2023 तक की फीसेस में इंक्रीज नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो प्रेजेंट जो सेशन चल रहा है इसके अंदर भी इंक्रीज नहीं की जाएगी, ग्रेजुअली बाद में देखेंगे इसको। 39 नंबर डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन ने हिंदुस्तान की जो मिसाइल डिप्लॉयमेंट है उसके खिलाफ अपना मिसाइल प्लान दिया, अपनी डिप्लॉयमेंट प्लान दिया। उसकी तफसीलात कौमी सलामती की वजह से मैं दोबारा शेयर नहीं कर सकूंगा। जिस तरह मैराथन सेशन चल रहा है इस लाइव स्ट्रीम का, इसी तरह ये मैराथन सेशन चला इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। दरमियान में डिनर ब्रेक भी हुई, इस वजह से बहुत कुछ डिस्कस किया गया। रात 12 बजे के बाद तक तकरीबन 2 दिन बन गए, लेकिन इसके अलावा जो है मजीद डिटेल्स जो हैं वो कौमी सलामती की वजह से पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ये डिटेल्स पब्लिक की जा सकती थी। सोच समझ के चंद एक डिटेल्स जो है वो आपको बताई जा रही हैं। सबसे आखिर में ये जो है शकील अफरीदी का जो है इशू वो भी गुफ्तगू उसके ऊपर भी हुई, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि जो $33 मिलियन हमने आपको कोalition सपोर्ट फंड में देने हैं, उस $33 मिलियन के ऊपर जो है वो अमेरिका कह रहा है कि जी अगर आपको वो चाहिए, और हमेशा से उनकी शर्त है, तो आप शकील अफरीदी को रिहा करें। ये बड़े अरसे से ये कहा जा रहा है। अब इसके ऊपर ये डिस्कशन हुई तो DGISI ने कहा कि इनको अगर आपने रिहा किया तो जो इसकी पॉलिटिकल रेप्रिकॉशंस होंगी और जो इसकी नेशनल रिप्रिकॉशंस होंगी फौज के इमेज के लिए वो ठीक नहीं होगी, तो आप ये काम मत करें। तो ये फैसला किया गया है कि $33 मिलियन के लिए हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये फिर एक मेरे ख्याल में खुशाइन फैसला होगा। हालांकि फैसला ये किया जाना चाहिए कि वहां से आफिया सिद्दीकी को जाती सजेशन दे रहा हूँ वापस बुला लें और शकील अफरीदी का प्रिजनर एक्सचेंज कर लें, फिर ये भी ठीक हो सकता है। तो आपके $33 मिलियन भी आ जाएंगे, आफिया सिद्दीकी भी वापस आ जाएंगी, आपको पब्लिक इमेज ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन बहरहाल इसमें भी कोई कंपल्शन अगर होंगी तो मेरे इल्म में नहीं है। सबसे आखिर में मुझे ये भी बताया गया था कि DGISPR से मुतल्लिक और कमांडर्स ने बड़े सख्त किस्म के जुमले अदा किए। उसके ऊपर मैं डिटेल वीलॉग कर चुका हूँ, इसलिए मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा नहीं। मेरे ख्याल में पिछले से पिछला वो वीलॉग है, मौजूद है, उसको आप देख लें। DGISPR मुश्किल में इंतहाई डिटेल्स में मैंने इसके ऊपर बात की है कि वो किन लोगों से मुलाकातें कर रही हैं, उनके बारे में किस किस्म के एतराज़ात उठाए गए हैं, उनके बयानात के ऊपर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर उठाए गए हैं और वो उनकी तब्दीली चाहते हैं। और मेरे ख्याल में उसी सिलसिले के अंदर फैसला किया गया है कि वो ज्यादा ना तो बयानबाजी करेंगे DGISPR, ना ही मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे, सिर्फ जेर जमीन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन करेंगे, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन ISPR की तरफ से चलाए जाएंगे और फ्रंट के ऊपर ISI को रखा जाएगा, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट है वहां पे कि वो फौज नहीं कर रही ISI जो कर रही है। ठीक है, तो सर इस तरह नहीं होता, ठीक है, दांत खाने के और दिखाने के और। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं दोबारा आपके पास हाजिर होऊंगा मालूमात लेके। इंटेलिजेंस ऑफिसर नवीद को एक दफा मेरा सुर्ख सलाम। फी अमान अल्लाह।